السلام علیکم جماعت پریپ کے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ نے پچھلی تمام ورک شیٹس اپنی مکمل کر لی ہوں گی اور واو کے 2 حرفی الفاظ کو بہت اچھی طریقے سے پڑھنے اور لکھنے کی مشق کر لی ہوگی۔ تو پیارے بچوں، اس ہفتے ہم ورک شیٹ نمبر 10 پہ کام کریں گے اور اس میں ہم واو کے 4 حرفی الفاظ کو پڑھنے اور لکھنے کی مشق کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اب آپ نے میرے ساتھ پہلے پڑھنے کی مشق کرنی ہے اور پھر یہ جو خالی جگہ آپ کو دی گئی ہے اس پر آپ نے انہی الفاظ کو لکھنے کی مشق کرنی ہے۔ تو پہلا لفظ ہم پڑھتے ہیں بیوا بو لاموا لو بولو، تیوا تو ڑیوا ڑو توڑو، جیم الف جا گافا گو جاگو، تیوا ٹو کافا کو ٹوکو، سینوا سو چھیوا چو سوچو، بے الف با نون وا نو بانو، کاف الف کا ٹیوا ٹو کاٹو، ریوا رو کافا کو روکو، میم الف ما ریوا رو مارو۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ کو واو کے 4 حرفی الفاظ کی پڑھائی سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس لائن پر 2 سے 3 بار ان الفاظ کو لکھنے کی مشق کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہاں بولو لکھنا ہے، پھر فاصلہ رکھ کے دوبارہ بولو لکھنا ہے اور پھر دوبارہ فاصلہ رکھ کے آپ نے بولو لکھنا ہے۔ اس طرح آپ نے 2 سے 3 بار ایک لفظ کو لکھنے کی مشق کرنی ہے۔ آپ جب مشق کر لیں گے لکھنے کی، پھر آپ نے درمیان درمیان سے ان لفظوں کو پڑھنے کی بھی مشق کرنی ہے، جیسے یہاں پر روکو، بانو، جاگو، بولو، سوچو۔ ٹھیک ہے بچوں، جب آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ کو پڑھنے اور لکھنے کی مشق ہو جائے گی، تو پھر ہم چنبیلی کے صفحہ نمبر 58 اور 59 کی پڑھائی اور لکھائی کی مشق کریں گے۔ تو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں پہلے ورک شیٹ کو تحریر کرنا ہے اور پڑھنے کی مشق کرنی ہے۔ جی تو بچوں، اب ہم آتے ہیں چنبیلی کے صفحہ نمبر 58 اور 59 کی طرف، اور ہم نے اس ہفتے میں ان دونوں صفحات پر لکھنے اور پڑھنے کی مشق کرنی ہے۔ تو بچوں، آپ نے ورک شیٹ میں بھی 4 حرفی الفاظ واو کے جو ہیں لکھنے اور پڑھنے کی مشق کی ہے، اب آپ کتاب میں بھی کریں گے۔ تو آپ جلدی سے اس کو پہلے پڑھنے کی مشق کریں۔ بولو، کیا بن گیا؟ بولو۔ آپ نے یہاں جو آپ کو لائن دی گئی ہے، آپ نے 3 بار یہاں پر بولو لکھنے کی مشق کرنی ہے۔ چلیں، نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ سوچو، سوچو، سوچو لکھنے کی مشق کرنی ہے۔ ٹوکو، ٹوکو، جوڑو، جوڑو، موڑو، موڑو، تولو، تولو۔ تو پیارے بچوں، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں 2 حرفی الفاظ آپ نے لکھنے کی مشق کی تھی، اب آپ نے انہی کی مدد سے 4 حرفی الفاظ کو لکھنے کی مشق کرنی ہے۔ اچھا، اسی صفحے کے نیچے ہم آتے ہیں دوسری مشق کی طرف۔ رنگ بھریے، واو کے الفاظ میں رنگ بھریے۔ تو آپ نے رنگ بھرنے سے پہلے یہ جتنا بھی آپ کو کچھوے میں الفاظ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پہلے آپ نے ان کو پڑھنے کی مشق کرنی ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے، آپ سب سے پہلے ہمارا لفظ ہے بابا، جانا، کالا۔ اگر آپ کو اس طریقے سے پڑھنا نہیں آتا تو آپ نے لفظ کو توڑ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے جیم و جو ڑیوا ڑو جوڑو، بے و بو لام و لو بولو، دال الف دا لام ساکن دال، دال الف دا دادا، رے الف را تے ساکن رات، ٹے و ٹو کافا کو ٹوکو۔ اور آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، تولو، جوڑو، موڑو۔ جس طرح آپ نے جتنی آسانی سے مشق کی ہوگی پڑھنے کی، اسی طریقے سے آپ نے اس کو توڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو روانی میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، جب آپ سارے یہ الفاظ پڑھ لیں گے، اب آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ واو کے الفاظ کون سے ہیں۔ جیسے بابا، تو بابا میں تو واو ہے ہی نہیں، لہٰذا اس میں ہم رنگ نہیں بھریں گے۔ کالا، اس میں بھی نہیں ہے واو۔ نون الف نا نون ساکن، نان میں بھی نہیں ہے واو۔ اچھا، اس لفظ کی طرف آتے ہیں، بولو۔ اب دیکھیں، بولو میں واو ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ واو کا لفظ ہے، لہٰذا اس میں ہم رنگ بھریں گے۔ اچھا، اب نیکسٹ دیکھیں، ٹوکو، اس میں بھی 2 واو آ رہے ہیں، لہٰذا آپ اس میں بھی رنگ بھریں گے۔ جہاں جہاں واو کے الفاظ ہیں وہاں وہاں آپ نے رنگ بھرنا ہے۔ جیسے دادا، اس میں آپ نے رنگ نہیں بھرنا۔ دال، الف آ رہا ہے، لہٰذا اس میں بھی رنگ نہیں بھرنا۔ رات، اس میں بھی رنگ نہیں بھرنا۔
चारा नहीं रंग करना क्योंकि ये अलिफ के अल्फाज हैं। जोड़ो, तो लो, मोड़ो, ये सारे वाव के अल्फाज हैं। आपने इनमें रंग भर के बड़े खूबसूरत अंदाज में तस्वीर को मुकम्मल करना है। अच्छा बच्चों, अब हम आ जाते हैं सफ़ा नंबर 59 की तरफ और जो हमने 4 हरफी अल्फाज सीखे हैं उन्हीं की मदद से अब हम जुमले लिखने और पढ़ने की मशक करेंगे। तो पहला लफ्ज़ देखिए, तो लो। अब हम इसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं। बाबा ये तोलो, और हमने आखिर में क्या लगा दिए, ख़त्मा। ख़त्मा क्या होता है, फुल स्टॉप। जब जुमला मुकम्मल हो जाता है तो हम आखिर में ख़त्मा लगाते हैं। अब बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने यहाँ लिखना है बाबा ये तोलो, और आपको देखिए हर लफ्ज़ के बाद फिंगर स्पेस नज़र आ रही है ना, इसी तरीके से आपने भी फिंगर स्पेस रखकर दूसरा लफ्ज़ लिखना है। नेक्स्ट देखिए लफ्ज़ रोको, दादा रोको। अच्छा, तो बच्चों अब यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है दादा रोको को। अब हम इस जुमले को ठीक करके दुरुस्त करके लिखते हैं। इसको हम कैसे दुरुस्त करेंगे, दादा को रोको, ठीक है, क्योंकि जो ख़त्मे वाला लफ्ज़ है वो सबसे एंड में चला जाएगा और जुमला भी मुकम्मल हो जाएगा, दादा को रोको। नेक्स्ट क्या है, जोड़ो। अब यहाँ देखिए, जोड़ो बाजा वो। अब हम इसको दुरुस्त करके लिखेंगे, वो बाजा जोड़ो। सबसे पहले हम लिखेंगे वो बाजा जोड़ो और आखिर में हमने ख़त्मा भी लगा देना है। तो प्यारे बच्चों, इस हफ्ते आपने अपनी जो है बुकलेट में वर्कशीट नंबर 10 और चंबेली किताब में सफ़ा नंबर 58 और 59 की लिखाई और पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। उम्मीद है आप वाव के 4 हरफी अल्फाज को पढ़ने और लिखने की बार बार मशक करेंगे और सफ़ा नंबर 58 पर दिए गए तमाम अल्फाज को बार बार पढ़ने की मशक करेंगे ताकि आपके अलिफ की भी अल्फाज की रिवीजन हो जाएगी और वाव के अल्फाज भी आपको पढ़ने आ जाएंगे। तो बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने सफ़ा नंबर 58 और 59 को मुकम्मल करना है और अपनी बुकलेट पे भी काम करना है। अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे बच्चों।